بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ ہے، ان کے فضائل مناقب کے اوپر ہے۔ کیونکہ محرم کا یہ عشرہ چل رہا ہے، فرسٹ عشرہ جو ہے اس کو علماء جو ہے یا مدارس میں یا ہر جگہ پہ حضرت عمر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کرتے ہیں کہ پہلی محرم کو جو حضرت عمر کی شہادت ہے اور 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ حضرت عمر کے بارے میں 2 ویڈیوز جو ہیں ان کے فضائل کے بارے میں وہ اپلوڈ ہو چکی ہیں، وہ میں پہلے کر چکا ہوں، چینل پہ آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اسپیچز کے اندر ہوگا۔ اس دفعہ جو حضرت امام حسین کے بارے میں ہے، ان کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ دیکھو، فضائل ان ہستیوں کے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور میں تو صرف یہ ہے کہ کچھ چیزیں میں ان کی بیان کر سکتا ہوں، کیونکہ ہم تو خود گناہ گار ہیں۔ اہل بیت جو ہیں ان کی تو بڑی شان ہے، تو بڑے لوگ بڑی شان بیان کریں تو وہ اچھا لگتا ہے، ہم جیسے چھوٹے لوگ بڑے لوگوں کی شان بیان کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ تو کچھ چیزیں جو ان کے فضائل میں ہیں کہ ان کی محبت کیسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت ابو بکر خلفائے راشدین کے ساتھ ان کی محبت کیسی تھی، تو وہ کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی اس لیے تاکہ لوگوں کے دلوں میں جو ڈاؤٹ ہوتا ہے، جو شک و شبہات ہوتے ہیں کہ ان کے آپس میں اختلافات تھے یا وہ ٹھیک نہیں تھے یا نفرتیں تھیں، تو اس سے آپ لوگوں کا جو ایک شک ڈاؤٹ ہو لوگ جو دلوں میں ڈال دیتے ہیں وہ کلیئر ہو جائے، اور آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نہیں ان کے آپس میں محبت جو تھی وہ کیسی تھی ان حضرات کی آپس میں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایسی شخصیت ہے کہ ان کا جب بھی ذکر کیا جاتا ہے یا ان کے خاندان کا جب بھی ذکر کیا جاتا ہے تو انسان جو ہے وہ غمگین ہو جاتا ہے اور اس کے آنسو نکل آتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو واقعہ ہوا تھا وہ ایسا دردناک تھا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ واقعہ کربلا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو کچھ دنوں بعد اس کا ذکر کروں گا، ابھی جو ہے صرف فضائل کے اوپر بات ہوگی، اور واقعہ کربلا جو ہو پھر بعد میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نواسے اور نواسیاں تھیں نا، اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل بتا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے۔ بیٹے جو تھے وہ بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور 4 بیٹیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 نواسے تھے۔ پہلا جو نواسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب میں سے تھا، جو آپ کی سب سے بڑی بیٹی تھی، اور ان کا نام جو تھا علی بن ابو العاص تھا۔ حضرت زینب کے جو بیٹے تھے ان کا نام تھا علی بن ابو العاص۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور حضرت حسین سے کئی سال بڑے تھے۔ ظاہر سی بات ہے بڑی بیٹی کے بیٹے تھے تو بڑے تو ہوں گے، اور حضرت فاطمہ جو تھے وہ سب سے چھوٹی تھی۔ دوسرا بیٹا حضرت زینب کا بغیر نام رکھے جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ریفرنسز کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی کو اگر کسی چیز میں ڈاؤٹ ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں اس کا ریفرنس آپ لوگوں کو سینڈ کر دوں گا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ان کی ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کا نام رکھتے ہیں امامہ۔ اچھا، حضرت عبداللہ حضرت رقیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور جو تیسرے نواسے تھے، ٹھیک ہے، 2 میں نے پہلے ذکر کر دیے، ایک کا نام تھا علی بن ابو العاص، دوسرے جو تھے وہ بغیر نام رکھے فوت ہو گئے تھے، یہ دونوں حضرت زینب سے تھے۔ تیسرے جو تھے وہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، ان کا نام جو تھا حضرت عبداللہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی ہیں حضرت عثمان غنی کی اہلیہ تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے عقد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں دی تھیں، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ۔ تو حضرت رقیہ جو ہے وہ حضرت عثمان کی بیوی تھی، اور ان سے حضرت عبداللہ جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے۔ یہ 3 لڑکے 3 نواسے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت علی بن ابو العاص، حضرت عبداللہ جو حضرت رقیہ کے بیٹے تھے، اور ایک بیٹا حضرت زینب کا جو بغیر نام رکھے ہی فوت ہو گیا تھا، اور ایک ان کی نواسی ہو گئی حضرت امامہ۔ یہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نواسے کتنے نواسیاں تھیں۔ آج بدقسمتی یہ کہ ہم لوگ صرف 2 نواسوں کو یاد رکھتے ہیں، حضرت امام حسین کو، حضرت امام حسن کو بس، اور باقی نواسوں کو ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ ان کے اور بھی کوئی نواسے یا نواسیاں تھیں۔ اسی وجہ سے یہ ذکر کر رہا ہوں یہاں پہ، حالانکہ مضمون یہ نہیں ہے میرا، لیکن بتانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں بھی تھوڑا سا علم ہونا چاہیے۔ حضرت فاطمہ کے بطن سے 3 بیٹے پیدا ہوئے تھے، حضرت فاطمہ کے بطن سے 3 بیٹے پیدا ہوئے تھے، اور 3 بیٹیاں ان کی پیدا ہوئی تھیں۔ سب سے پہلی لڑکی پیدا ہوئی تھی، اس کا نام انہوں نے زینب رکھا تھا اپنی بڑی بہن کے نام کے اوپر۔ اب دیکھیں، جو کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی ہے اور 4 بیٹیاں نہیں تھیں، تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ قرآن سے بھی ابھی میں آپ کو لوگوں کو دلیل دوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی نہیں تھی۔
اسی لیے حضرت فاطمہ نے اپنی 3 بیٹیوں کا نام جو اپنی 3 بہنوں کے اوپر رکھا تھا۔ سب سے پہلی لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام انہوں نے زینب رکھا اپنی بڑی بہن کے نام پر، دوسری بہن کے نام پر انہوں نے رقیہ کے نام پر اپنی دوسری بیٹی کا نام رکھا، اور تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم رکھا جو اپنی تیسری بہن کے نام پہ تھا۔ اس کے بعد آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹا پیدا ہوتے ہیں، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت محسن۔ حضرت محسن جو ہے وہ بچپنے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور حضرت امام حسن حضرت امام حسین جو ہے وہ بڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹوٹل آپ سے سنگ میں نواسی ہیں، لیکن ہم لوگ صرف 2 کو یاد رکھتے ہیں، حضرت امام حسین کو، حضرت امام حسن کو، باقیوں کا ہمیں یاد ہی نہیں، ہم سب بھول چکے ہیں کہ ان کے اور بھی نواسے تھے۔ حضرت علی بن ابو العاص تھے، حضرت عبداللہ بن حضرت رقیہ کے بیٹے حضرت عبداللہ تھے، ان کی نواسی تھی حضرت امامہ تھیں، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح یہ 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں بھی تھیں۔ اچھا، عجیب واقعہ اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے کربلا کے اندر شہید کیا گیا۔ کربلا میں کس نے شہید کیا، کس نے بلایا ان کو، اور خطوط لکھنے والے کون تھے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ ان کو وعدہ کرنے والے کون تھے کہ ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے، یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ واقعہ کربلا کے اندر جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ حضرت امام حسین کی جو ولادت ہوتی ہے وہ 5 شعبان کو اور 4 ہجری کو مدینہ میں حضرت امام حسین کی ولادت ہوتی ہے، یعنی ہجرت کے 4 سال بعد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں 4 سال بعد، اور غزوہ بدر کے جو غزوہ بدر ہوتی ہے اس کے 3 سال بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ پیدائش ہوتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جب پیدا ہوئے تو ان کے لیے جو دیکھ بھال کا جو فریضہ انجام دیا تھا وہ حضرت اسماء بنت امیس نے دیا تھا، جو سب سے پہلے حضرت علی کے جو بھائی تھے ان کی بیوی تھیں یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر کے نکاح میں بھی رہیں، پھر اس کے بعد حضرت علی کے نکاح میں بھی آئی ہیں۔ اچھا، یہ جو دائی والا دیکھ بھال کرنے والا ہے نا، جیسے آج کل ہمارے زمانے میں دائیاں ہوتی ہیں، اسی طرح عرب میں بھی یہ ہوتا تھا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ چھوٹے بچے جب ہوتے تھے ان کو نشو و نما کے لیے، ان کی اچھی پرورش کے لیے ان کو گاؤں وغیرہ میں وہاں لے جاتے تھے تاکہ وہاں پہ ان کی دیکھ بھال جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو۔ اسی طرح حضرت امام حسین کی جو دیکھ بھال کی تھی حضرت اسماء بنت امیس نے کی تھی۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی نہیں ہے، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ ازواجک و بناتک، یہ دونوں الفاظ یہاں پہ ذکر ہوئے، جمع کے ذکر ہوئے، یہ یہاں پہ واحد نہیں ہے، یہاں پہ جمع کا ذکر ہوا، اور جمع کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ 3 سے 2 سے زیادہ کے اوپر ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے یہاں پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹی نہیں تھی، ٹھیک ہے، یہ قرآن سے ایک دلیل بھی ہوگی۔ حضرت حسن اور حسین کی عمر میں 11 مہینے کا فرق تھا، یعنی حضرت حسین جو تھے وہ چھوٹے تھے حضرت امام حسن سے 11 مہینے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواس رسول سے محبت کتنی تھی کہ ایک دفعہ حضرت علی جو ہے وہ حضرت امام حسین کو لے کے جا رہے تھے، تو آپ آگے سے ان کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے فرمایا یہ کس کا بیٹا ہے نا، تو مدینہ کی بات بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو حضرت ابو بکر نے کہا نہیں یہ تمہارا بیٹا نہیں، یہ کس کا بیٹا ہے، تو انہوں نے کہا بھائی میرا بیٹا۔ یہ 3 دفعہ یہ مکالمہ ہوا، تو پھر اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا کہ بھائی یہ میرا بیٹا ہے، حضرت فاطمہ کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں اور نواس رسول ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ بیٹا جو ہے علی کا ہے لیکن چہرہ جو ہے وہ مصطفیٰ کا ہے، یعنی ان کی جو اوپر کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت امام حسن حضرت امام حسین کے بہت مشابہت تھی، یعنی جو اوپر کا حصہ تھا یعنی پیٹ، چیسٹ اور یہ چہرہ اور سارا کچھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا تھا، اور جو نیچے کا حصہ تھا یعنی چال ڈھال چلنا وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا تھا۔ اچھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نواس رسول، عید کا موقع تھا اور سب بچوں نے عید کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے وہ نئے کپڑے نہیں تھے، تو وہ باہر جب انہوں نے دیکھا کہ بچے جو نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ گھر آئے، تو وہ آ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ جی ہمارے پاس تو نئے کپڑے نہیں ہیں اور سب بچوں نے جو نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ہم نے نہیں پہنے ہوئے ہیں، تو وہ غمگین تھے، تو اداس تھے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے دیکھا نہیں گیا، تو انہوں نے اسی ٹائم جو ہے وہ نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان جو ہے وہ دروازے پہ کھٹکھٹایا اس نے،
اس نے فرمایا کہ یہ آپ کے لیے کپڑے ہیں، تو وہ لائے، تو انہوں نے جب کپڑے کھولے تو بہت خوبصورت کپڑے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت فاطمہ نے بتایا کہ جی یہ اس طرح ایک شخص آیا، اس نے کپڑے دیے. تو آپ سے فرمایا کہ نہ مکہ کے کپڑے ہیں، یا نہ مدینہ کے ہیں، نہ یمن کے ہیں. یمن اس میں بہت مشہور تھا کپڑے کے لحاظ سے نا. تو یہ جو کپڑے ہیں یہ جنت سے آئے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ لباس جو ہے وہ جنت کا لباس ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ نے رو کے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ لباس جو ہے جنت سے بھجوایا حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. یہ ان کی فضیلتیں میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت دونوں نواسوں کے لیے جو ہے جنت سے جو ہے وہ لباس بھیجا. اچھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی محبت جو تھی وہ دونوں نواسوں سے، وہ کیسی تھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، پیغمبر کا گھر ہے. جنگ قادسیہ کے بعد، یعنی جنگ قادسیہ جب ہوئی اس کے بعد جو ہے فاروق اعظم کے پاس سامان آیا، یمن کے کپڑے آئے اور سارے کپڑے لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے. اچھا، اب اس میں کوئی ایسا کپڑا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں مل رہا تھا جو وہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین کے سامنے پیش کر سکیں. دیکھو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی قدر و قیمت جو ہے نا وہ بڑے لوگ ہی جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ان کے تحفے جو پیش کیے جاتے ہیں ان کے سامنے وہ بھی بڑے اسپیشل کیے جاتے ہیں. ایسے تحفے پیش نہیں کیے جاتے کہ جو ان کی شیان شان نہ ہو. تو جو کپڑے آئے تھے وہ ان کی شیان شان نہیں تھے. تو حضرت عمر جو ہے بے چین ہونے لگے کہ میں اب ان کو کیا بھیجوں، کہ اس میں تو کوئی کپڑے ایسے نہیں ہیں کہ جو ان کی شیان شان ہو، جو ان کے لائق ہوں، ٹھیک ہے نا. جو عام کپڑے تھے وہ تو میں نے لوگوں میں تقسیم کر دیے. حضرت عمر جو ہے وہ بے چین ہونے لگے، ان کو فکر ہونے لگی کہ اب میں ان کو کیا کروں. تو انہوں نے پھر جو ہے یمن کے بادشاہ کو جو ہے خط لکھا. انہوں نے کہا مجھے کپڑے بھجواؤ، اچھے اسپیشل جو کپڑے ہوتے ہیں نا وہ بھجواؤ. اچھا، یہ جو واقعات ہوتے ہیں نا یہ میں ہمیشہ اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں لوگوں کو سمجھانے کے لیے. تو ہو بہو جو واقعہ لکھا ہوتا ہے وہ ویسے میں ذکر نہیں کرتا. اسی طرح حدیث کا جو مفہوم ہوتا ہے یا قرآن کی آیت کا ترجمہ ہوتا ہے وہ بھی میں اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں. بابا محاورہ ترجمہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگلے انسان کو سمجھانے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو لوگ یہ نہ کہیں کہ جی ہم نے تو ایسے پڑھا تھا تو آپ کیسے بیان کریں، ٹھیک ہے. وہ میں اپنے جو لوگ سننے والے ہوتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے آسان الفاظ میں بیان کرتا ہوں. تو انہوں نے پھر خط لکھا حضرت عمر نے بادشاہ کو کہ جی مجھے جو ہے وہ اسپیشل کپڑے جو ہیں وہ بھجوائیں اسپیشل لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے نا. آپ حضرت عمر جو ہے وہ بہت زیادہ محبت بھی کرتے تھے، ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ اپنے بیٹے سے اوپر ہمیشہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین کو رکھا تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ کن کی اولادیں ہیں، کن کے نواسے ہیں، ان کی شان کیا ہے. تو پھر یمن کے بادشاہ نے جو ہے وہ ان کے لیے کپڑے بھجوائے اسپیشل. اور وہ پھر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن حضرت امام حسین کے سامنے جو ہے وہ پیش کیے اور ان کو وہ دیا. انہوں نے فرمایا کہ مجھے اتنی خوشی نہیں ہے کہ میرا بیٹا اگر کوئی کپڑے پہنتا ہے. جب انہوں نے وہ کپڑے پہنے تو انہوں نے کہا کہ نواز رسول کے جسموں کے مطابق کپڑے آئے تو فاروق اعظم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، اور فرمایا کہ اتنی خوشی اپنے بیٹے کے کپڑے پہننے پہ نہیں ہے جتنی نواز رسول کی خوشی دیکھ کے مجھے خوشی ہو رہی ہے. اچھا، اسی طرح مال غنیمت جو ہے نا وہ تقسیم ہونے لگا. تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو جو ہے 500 درہم دیا. مال غنیمت جو جنگوں میں مسلمانوں کو مال جو ملتا تھا وہ اپنے بیٹے کو انہوں نے 500 درہم دیا. باقی کچھ لوگوں کو 1000 دیا، کسی کو 2000 دیا. حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے انہوں نے 5000 درہم جو ہے وہ انہوں نے ان کو دیا. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا میں بدری صحابی ہوں. بدری صحابی کی تو بہت فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو جنت کا بشارتیں دی ہیں. میں نے جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، میں بڑے عرصے تک جنگوں میں جا رہا ہوں، تو میرے لیے 500 درہم اور ان لوگوں کے لیے 5000 درہم ہے. تو حضرت عمر کے الفاظ سننے والے ہیں. انہوں نے کہا تیرا نانا حسین کے نانے کی طرح نہیں ہے، اور تیری جو والدہ ہیں وہ حضرت امام حسن نواز رسول کی والدہ کی طرح نہیں ہے. تو یہ مقام ہوتا ہے نواز رسول کا خلفائے راشدین کی نظر میں. ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے تو انہوں نے بڑی عزت کی، بڑا ان کو پیار سے دیکھا، ان کی رسپیکٹ کی، سب کچھ کیا، نہیں. بلکہ جب تک خلفائے راشدین زندہ رہے، چاہے حضرت ابوبکر تھے، چاہے حضرت عمر تھے، چاہے حضرت عثمان تھے، انہوں نے ہمیشہ اپنے سے اوپر درجہ ان لوگوں کے لیے رکھا. درجہ بھی رکھا، ان کو اپنی جگہ بھی دی، ان کی رسپیکٹ بھی کی، ان کی عزت بھی کی، ان کا خیال بھی کیا. ہر معاملے کے اندر ان کو ترجیح دی اپنے بچوں سے زیادہ. جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ یزید کی مقابلے میں آئے تو اس ٹائم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر تھی وہ 55 ایئرس تھی، 55 سال عمر تھی.
اس طرح کی اور بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت ساری احادیث ہیں نواز رسول کے بارے میں کہ جو احادیث کی کتابوں میں آپ لوگوں کو مل جائیں گی کہ ان کی حدیثیں کیا تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اپنے نواسوں کے بارے میں؟ آپ سے فرمایا اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، 3 بیٹے تھے، بچے تھے، وہ بچپن میں انتقال ہو گیا، تو آپ سے صرف بیٹیاں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے بہت زیادہ محبت تھی، دونوں نواسوں سے نا، اور باقی جو نواسے نواسیاں تھیں ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا، بیٹیوں کا بھی انتقال ہو چکا تھا، تو ایک ہی بیٹی تھی اور نواسے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت زیادہ محبت تھی۔ کھیلنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کے ساتھ، ہنسی مذاق بھی آپ کا انہیں کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کبھی ان کو تکلیف ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا دکھتا تھا۔ تو اس لیے آپ سے نے فرمایا کہ اے فاطمہ کہ جب حضرت امام حسین میں نواسوں کا دل دکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی دکھتا ہے۔ وہ نواسی کے جب پیغمبر سجدے میں جاتے ہیں تو وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ طویل ہو جاتا تھا اپنے نواسوں کی وجہ سے۔ وہ نواسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تو نواس رسول چل کر آگے آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ممبر سے اتر کے انہیں اٹھا لیتے تھے، اتنی عزت دیتے تھے کہ اگر وہ مسجد نبوی کے اندر آ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے آ جاتے تھے اور ان کو جو ہے وہ اپنے گود میں اپنے اوپر اٹھا لیتے تھے۔ وہ نواسے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا اور آخرت کا پھول حسن و حسین ہے۔ وہ نواسے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن و حسین محمد کی اولادوں میں سے اولاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین جو ہیں وہ جنت کے سرداروں، جنتی جو ہیں ان کے سردار ہوں گے جنت کے اندر۔ تو اس طرح کی اور بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت ساری احادیث ہیں جو نواس رسول کے بارے میں ہے، لیکن سب سے بڑی جو فضیلت میں جو سمجھتا ہوں، میری جو چھوٹا سا علم ہے ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی فضیلت جو ہے نا وہ نواس رسول ہونا تو ہے، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں جو چیزیں ارشادات فرماتے تو وہ بھی کسی فضیلت سے کم نہیں ہے۔ اس سے بڑی فضیلت بھی جو ہے نا وہ ایک صحابی ہونا ہے، ٹھیک ہے، صحابی کا ایک الگ مقام ہے۔ اور تو اسی طرح کی اور بہت ساری فضیلت ہے، صحابی ہونا بھی فضیلت ہے، کربلا میں جو آپ نے شہادت دی دین کی خاطر وہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے، ٹھیک ہے، اور آپ سے سنگ ارشادات جو ہیں وہ بہت بڑی فضیلت ہے، خلفائے راشدین کے ارشادات جو ہیں حضرت امام حسین کے بارے میں وہ بہت بڑی فضیلت ہے، اس طرح اور بہت ساری فضیلتیں۔ تو یہ حضرت امام حسین کی فضیلتیں ہیں جو آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی، احادیث میں بھی مل جائیں گی۔ تو یہ کچھ فضائل تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے، ان کی ولادت کب ہوئی، ان کے بارے میں حدیث میں کیا فرمایا گیا، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی اور بہت سارے شارٹلی بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ان کی فضیلت کے بارے میں بیان ہو، پتہ چل جائے۔ بہت زیادہ فضیلتیں بیان کرنا یا لمبی ویڈیو کرنا، ٹھیک ہے نا، تو وہ لوگ جو ہیں اس کو بھی صحیح طریقے سے سنتے ہی نہیں ہیں، لوگ اس کے اوپر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ تو اتنی بات کرنا کہ جو ان کے نالج میں آ جائے اور ان کے بارے میں پتہ چل جائے تو آئی تھنک وہ کافی ہوتا ہے، اور بہت سارے علماء ہیں جو ان کے بارے میں بیان کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے میں نے تھوڑا مختصر ہوتا ہے اور ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کے عادی ہوں کہ ٹو دا پوائنٹ بات کی جائے اور مختصر بات کی جائے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ مقصد ہوتا ہے کہ یہاں پہ آ کے اپنی تقریریں کرنا نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بات کو سمجھانا اور جو ان کے بارے میں ارشادات ہیں وہ لوگوں کو پتہ چل جائے، بس ہمارا سے مقصد یہ ہوتا ہے۔ اگر ایک حدیث بھی ہمیں اگر سمجھ میں آ جائے جس کے بارے میں ہم لوگ بیان کرتے ہیں تو آئی تھنک ہمارے لیے وہ کافی ہوتا ہے کہ ہمیں جو ایک پیغام، جو ایک میسیج لوگوں تک پہنچانا ہے وہ ہمارا کام جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی حضرات اہل بیت کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح ہمیں بھی دین کی خاطر قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔